السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ غسل جنابت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور غسل کے طریقے کے بارے میں بات ہوگی، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ بندے رہیے گا اور کامنٹ میں مجھے بتائیے گا کوئی آپ کے دھیان میں کوئی سوال ہو یا کوئی بھی خیالات آئے تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کلی کرنی ہوتی ہے، اور کلی کے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے کلی نہیں کی اور آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں اور آپ نے ذکر الہی کیا یعنی اللہ کا ذکر کیا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ ہاں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن مکروہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کلی کر لی جائے، بسم اللہ پڑھ کر پھر اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اس طرح گناہ میں شامل نہیں ہوں گے یا مکروہ عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب ہم غسل کے طریقے کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں کہ اب جب ہم باتھ روم میں جائیں گے، بیت الخلاء میں جائیں گے نہانے کی غرض سے، غسل جنابت سے یا غسل پاک ہونے کی غرض سے، تو سب سے پہلے ہم اپنا الٹا قدم اندر رکھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر کلی کریں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر کلی کریں گے۔ اب اس میں احتیاط کیا ہے کہ آپ نے جب کپڑے اتارنے ہیں تو آپ کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو یہ مستحب بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ اب دوسری بات، آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ رضائے الہی کی خاطر آپ نیت کریں کہ میں رضائے الہی کی خاطر غسل جنابت سے غسل کرتا ہوں یا پاک ہونے کی نیت سے غسل کرتا ہوں، تو ایسا آپ اگر کریں گے تو یہ غسل آپ کا ثواب میں شامل ہو جائے گا اور عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے اور اسی طرح پانی بہا لیں گے تو بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، کیونکہ پانی کو اللہ رب العزت نے پاک کرنے کی صفت عطا کی ہے، لیکن وہ خلاف سنت ادا ہوگا۔ تو سنت کو اپنے اندر شامل کر لیجئے، اور جب آپ نیت کریں گے تو پھر جتنا بھی آپ نے غسل کیا وہ عبادت الہی میں شامل ہوگا، ماشاءاللہ۔ اب اگر کوئی بغیر نیت کر رہا ہے تو طہارت تو حاصل ہو جائے گی اسے، کیونکہ پانی کا کام ہی پاک کرنا ہے، لیکن اسے ثواب حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلا اسٹیپ، نیت کے بعد دونوں ہاتھ کو پونچھوں تک دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئیں گے آپ۔ اور اگر اس کے بعد اگر جسم پر نجاست لگی ہے یا زیر ناف بال ہیں انہیں صاف کرنا ہے، جہاں کہیں جسم پر نجاست ہے اسے دور کرنا ہے، استنجا کی جگہوں کو دھونا ہے اچھی طرح، اور پھر نماز کی طرح کا وضو کرنا ہے۔ ہمیں نماز کی طرح کا مکمل وضو کریں گے۔ تو اب یہ جو ہم نے وضو کیا، اس میں غسل کے 2 پہلے فرائض شامل ہو جائیں گے، اور غسل کے 2 فرائض کیا ہیں کہ کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اب کلی آپ کو کیسے کرنی ہے کہ کلی میں غرغرہ ہونا چاہیے، یعنی غرارہ کرنا ہے، آپ کو حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ اسی طرح ناک میں جو پانی ڈالنا ہے تو وہ نرم ہڈی سے ہوتا ہوا تھوڑا آگے نکلے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سنت ہے، اور غسل میں فرض ہے اور وضو میں یہ سنت عمل ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلی کرنے سے مراد غرغرہ کرنا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے سے مراد نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ غسل میں فرض ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد پورے اعضائے بدن پر سر سے لے کر پیر تک پانی بہا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے سیدھی جانب 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، پھر الٹی جانب 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ باقی جو پانی ہے اس کو بقیہ دھڑ پر یعنی پورے جسم پر بہائیں گے، اور اس طرح جیسے تیل ملتے ہیں اس طرح اسے پانی کو مل لیں گے۔ اور جب ہم پانی بہائیں گے اپنے اعضائے جسم سے تو ہاتھ سے ملنا یہ بھی سنت ہے، سنت کے قریب ہے، اور سنت کریمہ کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا شیوا ہے، ہر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
شیوا ہے، سنت کو اپنے اندر شامل کریں گے تو عبادت میں شمار ہوں گے، عبادت میں شامل ہوں گے تو ثواب میں شامل ہوں گے، ثواب میں شامل ہوں گے تو اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، مثال کے طور پر کہ آپ شاور لے رہے ہیں تو شاور میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ہی بہت سارا پانی جسم پر بہہ جاتا ہے، تو اس سے آپ کو غسل جو ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ترتیب سے کریں گے جو میں نے آپ کو بتائی کہ پہلے نیت کی، پھر آپ نے کلی کی، پھر پہلے نیت کی، پھر پونچھوں تک ہاتھ دھویا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اس کے بعد اعضائے جسم پر پانی بہایا، سیدھی طرف 3 دفعہ، الٹی طرف 3 دفعہ پانی بہایا، پھر سر کی جانب سے پاؤں کے ٹخنوں تک پانی بہایا اور جسم پر ہاتھ کو ملنا، یہ سب سنت کریمہ ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ہر طرح سے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم ایک ایک عضو کو اپنے پاک کرنا چاہتے ہیں اور پاکی کی نیت سے اللہ کریم ہمارے اس غسل کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو ترتیب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر بغیر ترتیب نہا لیں گے تو خلاف سنت نہائیں گے لیکن آپ کا غسل بہرحال ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طریقوں کو جتنا ہو سکے عام کریں، مجھے فیڈ بیک دیں اور کامنٹس کیجئے، لائک لازمی کیجئے۔ اللہ کریم آپ تمام کو میرے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔